بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کایا پلٹ، مصنف مظہر کلیم۔ ٹائیگر نفسیاتی معالج رشید خالد کے رانا ہاؤس سے نکلتے ہی اپنی موٹر سائیکل پر رانا ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی اس کی موٹر سائیکل رانا ہاؤس کے قریب پہنچی، ڈاکٹر کی کار بھی رانا ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلی۔ عمران نے چونک کے ڈاکٹر کا حلیہ اسے بتلا دیا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے موٹر سائیکل اس کی کار کے پیچھے ڈال دی اور کافی فاصلہ دے کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ ڈاکٹر کی کار مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی سرکولر روڈ پر پہنچی اور پھر سرکولر روڈ کی ایک عظیم الشان عمارت ممتاز منزل کے سامنے جا کر رک گئے۔ ٹائیگر نے بھی اپنا موٹر سائیکل تھوڑے سے فاصلے پر روک لیا، اور پھر جب اس نے ڈاکٹر کو کار سے اتر کر عمارت کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ بھی موٹر سائیکل سے اترا اور پھر موٹر سائیکل اسٹینڈ کر کے وہ بھی اس عمارت کی طرف بڑھا۔ جلد ہی وہ اس کے صدر دروازے میں داخل ہوا۔ یہ ایک کمرشل بلڈنگ تھی جس کی ہر منزل میں مختلف فرموں کے آفس تھے، اس لیے اب وہ الجھ کر رہ گیا کہ ڈاکٹر نہ جانے کہاں گیا ہے۔ اس نے گیٹ کے قریب ہی لگے ہوئے بہت بڑے بورڈ پر نظر ڈالی جن پر تمام آفسز کے نام اور نمبر اور فلور نمبر لکھے ہوئے تھے، مگر اس کو کسی ڈاکٹر کا نام اس لسٹ میں نظر نہیں آیا۔ نچلی منزل میں ڈاکٹر چونکے کہیں نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے ٹائیگر نے سوچا کہ باہر موٹر سائیکل کے قریب کھڑا ہو کر وہ دوبارہ ڈاکٹر کو پا سکتا ہے۔ اس نے کار جس انداز سے پارک کی تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ چنانچہ ٹائیگر مین گیٹ سے باہر آیا اور پھر ساتھ ہی ایک چھوٹے سے بک اسٹال پر ٹھہر گیا۔ اس نے ویسے ایک رسالہ اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک بار پھر اسے ڈاکٹر مین گیٹ سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے رسالہ موڑ کر جیب میں ڈالا اور جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر اسٹال والے کو پکڑا دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر اپنی کار میں بیٹھ چکا تھا اور پھر اس کی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر تعاقب شروع کر دیا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ڈاکٹر ارباب روڈ کی ایک دکان کے سامنے آ کر رک گیا۔ ٹائیگر نے ایک نظر دکان کے باہر لگے ہوئے بورڈ پر ڈالی۔ بورڈ پر ڈاکٹر رشید خالد سائیکولوجسٹ لکھا ہوا تھا۔ تو یہ اسی ڈاکٹر کا مطلب ہے، ٹائیگر نے موٹر سائیکل آگے جا کر رکتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ موٹر سائیکل سائیڈ سٹینڈ پر کر کے واپس مڑتا، ڈاکٹر کار سے اتر کر اندر جا چکا تھا۔ ٹائیگر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے دکان میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر کے آفس کے باہر چپراسی اسٹول ڈالے چوکنا بیٹھا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتا دیکھ کر چپراسی اٹھ کھڑا ہوا۔ فرمائیے، اس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے، ٹائیگر نے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ ٹھہریے، میں ڈاکٹر صاحب سے اجازت لے لوں۔ چپراسی واپس مڑ گیا، مگر ٹائیگر نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر صاحب میرے دوست ہیں، ٹائیگر نے کہا اور پھر وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ چپراسی حیرت سے سر ہلاتا رہ گیا۔ ڈاکٹر اپنی میز کے پیچھے بیٹھا کسی کو ٹیلی فون کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے یوں ٹائیگر کو اچانک اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی بات منقطع کر کے فوراً ریسیور کریڈل میں ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ بغیر اجازت اندر کیوں آئے؟ آخر وہ اپنے آپ کو اس بات کے کہنے سے نہ روک سکا۔ سوری ڈاکٹر، اصل میں آپ کے پاس حاضر ہی اس لیے ہوا تھا کہ مجھے مرض ہے کہ میں ہر جگہ بلا اجازت داخل ہو جاتا ہوں، جس کے لیے مجھے بعض اوقات شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ٹائیگر نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا مرض بھی بتلا دیا اور ڈاکٹر اسے بغور دیکھتا رہ گیا۔ ظاہر ہے اب وہ اسے اس مسئلے پر مزید کیا کہتا، جب مقابل ہو ہی اس مرض کا مریض تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے بوکھلاہٹ میں عجیب سا فکر کہہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے بتلایا تو ہے کہ میں نے آپ سے علاج کرانے کے لیے آیا ہوں، کہ مجھے بلا اجازت اندر داخل ہونے کا مرض ہے۔ ٹائیگر ڈاکٹر کی بوکھلاہٹ سے محسوس ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا، آپ تفصیل سے اپنا مرض بتلائیے، ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی۔ ڈاکٹر نے چونک کر ریسیور اٹھا دیا۔ یس، ڈاکٹر اسپیکنگ، ڈاکٹر نے کہا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ ڈاکٹر نے جواب دیا، تھوڑی دیر بعد میں خود فون کر کے تمام رپورٹ دے دوں گا، فی الحال میرے پاس ایک مریض بیٹھا ہے، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چلوں گا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، آپ بھی شاید مصروف ہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ ٹائیگر اچانک ذہن میں آنے والے ایک خیال کے تحت اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیے تو صحیح، آپ کہاں چل دیے؟ ڈاکٹر ٹائیگر کے اس طرح اچانک اٹھ کھڑے ہونے پر بوکھلا گیا تھا۔ معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب، اچانک چلے جانے کا بھی مجھے مرض ہے، میں مجبور ہوں، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ ٹائیگر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چپراسی اس کے اتنی جلدی باہر نکل آنے پر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن ٹائیگر دروازے سے
کر آگے نہیں بڑھا، لیکن وہیں دروازے کی بائیں سائڈ کے قریب ہی رک گیا۔ چپراسی نے کچھ بولنا چاہا مگر ٹائیگر نے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ٹائیگر کا انداز کچھ ایسا پراسرار اور تحکمانہ تھا کہ چپراسی کو کچھ بولنے کی جرات ہی نہ ہوئی اور وہ خاموش ہو کر حیرت بھری نظروں سے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ ٹائیگر کو حسب توقع ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز سنائی دی اور اس کا چہرہ اپنے خیال کی تصدیق پر چمک اٹھا۔ جلد ہی ڈاکٹر کی مدھم سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ یس باس، میں زلفی بول رہا ہوں۔ باس، وہ دراصل اچانک ایک مریض آن ٹپکا تھا، اس لیے میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر کی آواز اسے مدھم ہونے کے باوجود صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسی دوران چپراسی، جو شاید اپنے حواس مجتمع کر چکا تھا، اس نے اپنی وفاداری کے پیش نظر دوبارہ کچھ بولنا چاہا مگر دوسرے ہی لمحے ٹائیگر کے ہاتھ میں ریوالور چمکنے لگا۔ ظاہر ہے ریوالور کا رخ چپراسی کی طرف ہی تھا اور ٹائیگر کی آنکھوں میں درندوں کی سی چمک تھی۔ ریوالور اور ٹائیگر کی آنکھوں کی چمک نے چپراسی پر خاطر خواہ اثر کیا اور وہ بت کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ ٹائیگر کو اطمینان ہو گیا کہ کم از کم اب چپراسی نہیں بولے گا۔ اب صرف اسے خطرہ اتنا تھا کہ دکان میں کوئی شخص اور نہ آ جاتا۔ ڈاکٹر کی آواز بدستور اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، باس، آپ کا اندازہ بالکل درست تھا، انہوں نے عمران کے چیک اپ کے لیے مجھے بلایا تھا۔ یس باس، میں نے بڑی کامیابی سے ڈاکٹر خالد رشید کا کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ یس باس، میرے خیال میں عمران پر تجربہ بے حد کامیاب رہا ہے، وہ اب ایک حقیقی کینچوے کی طرح بے ضرر ہو چکا ہے۔ ویسے بھی انجیکشن لگائے زیادہ دیر نہیں گزری، جو وقت گزرے گا وہ ختم ہوتا جائے گا۔ دوسرے آدمی کو میں نے پہچانا نہیں، ویسے اس کے متعلق معلومات کرنے کے لیے میں ممتاز منزل میں سیکرٹ انفارمیشن ایجنسی کے پاس بھی گیا تھا۔ ان کی معلومات کے مطابق رانا تحور علی صندوقی دارالحکومت کا رئیس اعظم ہے اور قطعی طور پر تنہا اور بے ضرر زندگی گزارنے والا شخص ہے۔ عمران کی اس کے ساتھ خاصی پرانی دوستی چلی آ رہی ہے۔ باس، رانا قطعی طور پر وہ آدمی نہیں لگتا جو عمران کو قلعے سے نکال کر لایا تھا۔ وہ آدمی بے حد پھرتیلا تھا مگر رانا اسمارٹ جسم کا مالک ہونے کے باوجود سست اور کاہل نظر آتا ہے، اور دوسرا وہ ذہنی طور پر ہمیشہ بدحواس اور الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یس باس، میں وقتاً فوقتاً عمران کے متعلق معلومات کرتا رہوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ویسے آپ مجھ پر اعتماد کریں، عمران اب وہ نہیں رہا جو پچھلے کیس کے دوران تھا۔ ٹھیک ہے، اگر مرکزی حکومت نے میری خدمات حاصل کی تو میں آپ کی ہدایات کے مطابق ان سے گفتگو کروں گا، ورنہ پھر آپ کی تجویز کے مطابق انہوں نے جس سائیکولوجسٹ کی خدمات حاصل کی میں اس کا روپ دھار لوں گا۔ بہتر جناب، شکریہ۔ اور پھر ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ یہ گفتگو وقفوں میں ہوتی رہی اور ٹائیگر صرف ڈاکٹر کی بات ہی سن چکا تھا۔ ویسے ڈاکٹر کی گفتگو سے وہ باس سے کہے ہوئے فکروں کا بخوبی اندازہ کر چکا تھا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا مگر اب ایک کام رہ گیا تھا اور وہ تھا چپراسی کا انتظام۔ ظاہر ہے ٹائیگر کے جانے کے بعد چپراسی ڈاکٹر کو اس بات سے آگاہ کر دیتا کہ ٹائیگر ڈاکٹر کی گفتگو سنتا رہا ہے تو تمام پلان ہی درم برہم ہو جاتا۔ چنانچہ گفتگو ختم ہوتے ہی ٹائیگر نے چپراسی کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور یہ اشارہ چونکہ اس نے ریوالور کی نال سے کیا تھا اس لیے چپراسی کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ ٹائیگر نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور چپراسی بے چون چرا باہر کی طرف مڑ گیا۔ کمرے سے دور ہوتے ہی ٹائیگر نے ریوالور چپراسی کے سینے پر رکھا اور چپراسی کی خوف سے گھگی بن گئی۔ سنو، تم بے گناہ ہو، اس لیے میں تمہاری جان نہیں لینا چاہتا، ورنہ میری ایک انگلی کی حرکت سے تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی ہے۔ ٹائیگر نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے سرگوشی کی۔ چپراسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، شدت خوف سے اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئی تھیں۔ میں بے گناہ ہوں، چپراسی نے شدت خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پھنسی پھنسی سی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک انتہائی بزدل اور بے ضرر ٹائپ کا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وعدے پر میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں کہ ایک تو تم ڈاکٹر کو یہ نہیں بتلاؤ گے کہ میں نے اس کی گفتگو سنی ہے، اور دوسرا ڈاکٹر جو بھی گفتگو کرے ٹیلی فون پر یا کسی آدمی سے وہ مجھے بتانا، اس کا تمہیں انعام ملے گا، اور تم نے اگر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار سکتا ہوں۔ ٹائیگر کے لہجے میں درندوں کی سی گراہٹ ابھر آئی تھی اور ساتھ ہی اس نے جیب سے چھوٹے نوٹوں کی ایک گٹی نکال کر چپراسی کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ تمہارا پہلا انعام ہے، اب میں چلتا ہوں، کہیں ڈاکٹر باہر نہ آ جائے، ٹائیگر نے کہا اور پھرتی سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔ چپراسی کے لیے یہ سب کچھ قطعی خلاف توقع تھا اور پھر اتنی بڑی رقم کا تو وہ زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹ کوٹ کی جیب میں ڈال لیے اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دوبارہ اپنے اسٹول کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک حواس باختہ تھا، شکر تھا کہ ڈاکٹر نے اس دوران اسے نہیں بلایا تھا۔ اسٹول پر بیٹھ کر اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ وہ بار بار جیب کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ خواب تھا یا اٹل حقیقت۔ عمران رانا ہاؤس سے نکل کر سیدھا اپنے فلیٹ پر گیا۔ اس نے کار نیچے روکی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کی چال میں وہ تیزی سر سے موجود نہیں تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ عجیب مزمحل طریقے سے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا جیسے کوئی جواری اپنی زندگی بھر کی پونجی جوئے کی آخری بازی میں ہار کر واپس لوٹ رہا ہو۔
فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے کاہلانہ سے انداز میں گھنٹی کے بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر بٹن آہستہ سے دبا کر نیچے کر لیا۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران ہمیشہ سلیمان کو تنگ کرنے کے لیے اس وقت تک بٹن سے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا جب تک جھنجھلائے ہوئے سلیمان کی شکل دروازے میں نظر نہیں آتی تھی، مگر اس دفعہ یہ حالت اس کی رانا ہاؤس سے نکلتے ہی ہو گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر سلیمان کی شکل نظر آئی، اور عمران کی شکل دیکھتے ہی سلیمان بھی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو گھنٹی بجنے کے انداز سے یہی سمجھتا تھا کہ کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ عمران خاموشی سے اندر چلا گیا اور جاتے ہی صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر گو حسب معمول حماقت کی جھلکیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود اس کے چہرے پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی، نظر آتی تھی جیسے وہ دنیا سے بے یکلخت بیزار سا ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے صاحب، نصیب دشمناں، طبیعت تو خراب نہیں؟ سلیمان نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ سلیمان، تو نے مجھے کوئی نجومی سمجھ رکھا ہے کہ مجھے دشمنوں کے نصیب کا پتہ چل جائے؟ ویسے قرائن بتا رہے تھے ہیں کہ دشمنوں کا نصیب اچھا ہے، البتہ میری طبیعت واقعی خراب ہے۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ صاحب، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں؟ سلیمان کو عمران کے جواب ہی میں اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران کو واقعی کوئی تکلیف ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو بلانے کا مشورہ بڑی سنجیدگی سے دیا تھا۔ ابھی ایک ڈاکٹر سے جان چھڑا کر آ رہا ہوں، اس کا خیال تو یہ ہے کہ میں پاگل ہوں۔ عمران نے بجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پاگل ہوں آپ کے دشمن؟ سلیمان نے بڑی بڑیوں کی طرح ٹھنک کر جواب دیا۔ جا یار، اپنا کام کر، کیوں بار بار دشمنوں کا نام لے کر مجھے خوفزدہ کر رہے ہو؟ عمران نے بڑی بیزاری سے جواب دیا، اور سلیمان کان دبائے خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمایاں تھے۔ عمران کافی دیر تک خاموشی سے صوفے پر بیٹھا رہا، پھر نہ جانے سے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھا اور باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، مگر ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بج اٹھی۔ وہ یکدم واپس مڑا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میں عمران بول رہا ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں۔ ابھی مجھے کیپٹن شکیل نے اطلاع دی ہے کہ وہ صفدر اور چوہان جولیا کے فلیٹ میں موجود تھے کہ کسی پراسرار گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو جولیا فلیٹ سے غائب تھی اور پورے فلیٹ کا سامان الٹ پلٹ ہوا تھا، جیسے کسی نے بڑی تفصیلی تلاشی دی ہو۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے رپورٹ دی۔ عجیب بات ہے طاہر، آج کل ہمارے پاس کوئی کیس بھی نہیں، پھر بھی تلاشی لینے اور جولیا کو اغوا کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ بھول رہے ہیں، نامعلوم مجرم اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ پہلے آپ کو اغوا کر کے پرانے قلعے میں لے جایا گیا تھا اور پھر قلعہ تباہ کر دیا گیا؟ بلیک زیرو نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، وہ تو میں بھول ہی گیا، لیکن اس سے جولیا کے اغوا کا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب سے میں آپ قلعے سے واپس آئے ہیں آپ میں غیر معمولی تبدیلی ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، بس ذرا طبیعت گری گری سی رہتی ہے۔ بہرحال تم تحقیقات کراؤ اور پھر مجھے رپورٹ بتلانا کہ کیا نتیجہ نکلا، عمران نے بیزاری سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا انداز بتلا رہا تھا جیسے بلیک زیرو نے اسے بتلا کر خواہ مخواہ وقت ضائع کیا ہو۔ ریسیور رکھ کر عمران واپس مڑا ہی تھا کہ گھنٹی ایک بار پھر زور زور سے بجنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، ٹیلی فون نہ ہو، مصیبت ہو گئی، عمران نے بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ کون بول رہا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں سلطان بول رہا ہوں۔ عمران، فوراً میرے پاس پہنچو، ایک انتہائی ضروری کام ہے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر عمران دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار درمیانی رفتار سے سڑک پر دوڑتی ہوئی سر سلطان کی کوٹھی کی طرف بڑھنے لگی۔ عمران کو نہ جانے کیوں آج یہ احساس ہو رہا تھا جیسے اس نے ذرا بھی رفتار بڑھائی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ اسے آج موت سے بے پناہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا عمران اب ایک انتہائی بزدل آدمی کی طرح موت سے خوفزدہ تھا، اور جوں جوں وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اس کا خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن وہ بخیر و خوبی سر سلطان کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر اتر کر ڈھیلے قدموں سے ڈرائنگ روم میں بڑھ گیا۔ برآمدے میں موجود ملازم نے اسے دیکھتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور ساتھ ہی دروازے پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا، اور عمران اس سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ سر سلطان ایک صوفے پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ عمران کے اندر آنے کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑے اور پھر عمران کو دیکھتے ہی حسب معمول ان کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آؤ بیٹھو بیٹے، انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر سلطان چند لمحے تک بغور عمران کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر الجھن اور تذبذب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ عمران کو ایک بالکل نئے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ چنچل اور ذہین عمران اس وقت بالکل دل شکستہ اور دنیا سے بیزار آدمی کے روپ میں ان کے سامنے موجود تھا۔ کیا بات ہے عمران بیٹے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر سلطان نے گہری فکر مندی سے پوچھا۔
جی ہاں، خدا کا لاکھ لاکھ بلکہ کروڑ کروڑ بلکہ ارب ارب شکر ہے، طبیعت بالکل ٹھیک ہے، البتہ مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہو۔ عمران کی سابقہ فطرت نے کچھ جھلک دکھائی، لیکن یہ جھلک بس اتنی ہی تھی جیسے گہرے اندھیرے میں جگدوں کی چمک۔ کسی ڈاکٹر کو دکھلایا ہو؟ سر سلطان نے نروس بریک ڈاؤن کا سن کر کہا۔ چھوڑے سلطان صاحب، جو ملتا ہے یہی کہتا ہے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ بلیک زیرو نے تو ڈاکٹر کو دکھا بھی دیا، مگر ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ بیٹے، یہ تو تمہارے فائدے کی بات ہے، کوئی برا مشورہ تو نہیں، تم اپنی اہمیت اور قدر نہیں جانتے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ قوم اور ملک کے لیے صدیوں کا سرمایہ حیات ہے۔ سر سلطان نہ جانے کیوں جذباتی ہو گئے۔ چھوڑیے، آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ مجھ جیسا ڈھیٹ یوں آسانی سے نہیں مرا کرتا۔ بہرحال آپ بتلائیے، وہ ضروری کام کیا ہے؟ عمران ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جذباتی باتوں سے بیزار ہو گیا تھا۔ ہاں، تمہاری پریشانی میں اس کا تمہیں ذکر کرنا ہی بھول گیا۔ ایک عجیب اور انوکھا مسئلہ اس وقت حکام کو درپیش ہے، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس مسئلے پر کیا کیا جائے۔ سر سلطان نے تمہید باندھی۔ وہ مسئلہ کیا ہے جس کے سلسلے میں آپ اتنے پریشان ہیں؟ عمران نے ان کی تمہید کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہماری فوج کے سپاہی اور آفیسر بزدل ہو گئے ہیں اور ان کا مورال گر گیا ہے۔ سر سلطان نے ایک فکرے میں ہی تمام مسئلہ پیش کر دیا۔ جی؟ عمران نے لفظ جی کو طویل کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر تعجب اور حیرت کے آثار اس شدت سے پھیلے تھے کہ سر سلطان بھی چونک پڑے۔ عمران یوں سر سلطان کو دیکھ رہا تھا جیسے سر سلطان کے سر پر اچانک سینگ اگائے ہوں۔ سر سلطان عمران کے اس رویے پر خجل ہو گئے، مگر انہوں نے فوراً وضاحت کی۔ عمران بیٹے، تمہاری حیرت بالکل بچا ہے۔ جب میں نے پہلی بار یہ بات سنی تھی تو مجھے بھی بتلانے والے کی دماغی صحت پر شک ہو گیا تھا، حالانکہ بتلانے والے خود وزیر دفاع تھے۔ مگر جب میں نے فائل کا بغور مطالعہ کیا تو آج جو رپورٹ آئی ہے اس سے میں نے بھی یہی نتیجہ نکالا ہے کہ معاملہ گو انتہائی حیرت انگیز ہے مگر صحیح ہے، اور اگر اس پر ٹھنڈے دماغ سے سوچ بچا کی جائے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ سر سلطان نے پوری تفصیل سے وضاحت کی۔ ان کی اس وضاحت پر عمران کے چہرے پر تعجب کے آثار مدھم پڑ گئے، لیکن ابھی تک وہ عجیب نظروں سے سر سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آخر عمران سے رہا نہ گیا، اس نے فکرہ کس ہی دیا۔ تم یہ فائل پہلے دیکھو، پھر بات کرنا۔ سر سلطان نے اٹھ کر کونے میں پڑی میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر عمران کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے خاموشی سے فائل کھولی اور پھر اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ فائل کا مطالعہ کرتا رہا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی۔ ہوں، معاملہ واقعی پراسرار ہے، عمران بڑبڑایا۔ شکر ہے کہ تم معاملے کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ دیکھو بیٹے، ہمارا دشمن نمبر 1 یعنی ہمارا ہمسایہ ملک ہر وقت ہماری طاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ اسلحے اور فوج کے لحاظ سے ہم سے 5 گنا زیادہ طاقتور ہے، مگر پچھلی جنگ میں ہماری فوجوں نے اپنے بے پناہ جذبے، بہادری اور اونچے مورال کی وجہ سے اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اسے ایسی برتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جو اس کے کیا بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمارا ہر سپاہی اپنی جگہ پر ایک ٹھوس چٹان ثابت ہوا اور ہماری فوج نے بہادری اور اولو العزمی کی وہ تابندہ مثالیں پیش کی کہ تمام دنیا کے لوگ اشش کر اٹھے۔ اب اگر ہماری فوج میں وہ جذبہ بہادری ختم ہو جائے یا دوسرے لفظوں میں ہماری فوج بزدل ہو جائے تو ہمارا دشمن ہمیں کچا چبا جائے گا۔ اس نظریے پر سوچو تو تم اس کیس کے بھیانک نتائج سے بخوبی آگاہ ہو جاؤ گے۔ سر سلطان نے مسئلے کی اہمیت کے بارے میں پوری تقریر کر ڈالی۔ جناب، آپ کو تو وکیلیہ مقرر ہونا چاہیے تھا۔ ایمان سے آپ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا تو نہیں، البتہ دوسری جگہ پہنچا ضرور سکتے ہیں، عمران نے خوش دلی سے جواب دیا۔ یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے تاکہ تم اس مسئلے کی اہمیت بخوبی سمجھ لو، کیونکہ اب تمام امیدیں تم پر لگی ہوئی ہیں۔ ملٹری انٹیلیجنس بھی اس کیس کو حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حکام کی میٹنگ میں یہ طے پایا ہے کہ یہ عجیب و غریب اور اپنی نوعیت کا انوکھا کیس X2 کے سپورٹ کیا جائے۔ سر سلطان نے کہا، لیکن یہ مرض صرف چھاؤنی میں موجود سپاہیوں اور آفیسرز میں کیوں پیدا ہو گیا ہے اور باقی سرحدوں پر پڑی فوج اس سے کیوں بچی ہوئی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر یہ باقاعدہ سازش ہوتی تو ظاہر ہے کہ تمام فوج اس کی لپیٹ میں آتی، صرف دارالحکومت کی چھاونی اس کا نشانہ کیوں بنی؟ سر سلطان نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ فی الحال مجرم صرف چھاونی کو ہی اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کو جواب دیتے، ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرالی سر سلطان کے قریب آ کر روکی اور پھر ٹرالی پر رکھے ہوئے جگ سے اس نے 2 گلاس لیمن اسکواش کے تیار کر کے عمران اور سر سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ عمران نے خاموشی سے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور ملازم نے دوسرا گلاس بھر دیا اور پھر عمران نے وہ گلاس بھی چسکیاں لے لے کر خالی کر دیا۔ اسکواش بے حد مزیدار معلوم ہو رہی تھی اور اس کے پیتے ہی اس کی طبیعت میں فرد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تمہارا مجرموں سے کیا مطلب؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ کسی انسان کی سازش ہے؟ سر سلطان نے اسکواش پی کر دوبارہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا،
اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چھاؤنی پر بزدلی کی بارش ہوتی رہی ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے ذہن میں برقی کی لہر دوڑنے لگی ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا ایک آدمی دوسرے کو بزدل بنا سکتا ہے؟ اسے مار تو سکتا ہے، بیمار تو کر سکتا ہے، کوئی وبا پھیلا سکتا ہے، مگر سر سلطان الجھ سے گئے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے جناب، یہ زمانہ ایٹم کا ہے، ہر روز نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک امکان ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نے اپنی بات پر زور دینا مناسب نہ سمجھا۔ جو بھی ہو، بہرحال یہ مسئلہ خاصا تشویشناک ہے، اس کا کوئی جلد از جلد حل نکلنا چاہیے۔ سر سلطان نے بھی بات ٹلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی سے اس مسئلے پر تحقیقات شروع کر دیتا ہوں۔ عمران نے فائل لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اپنے آپ کو ضرور کسی ڈاکٹر کو دکھلاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ سر سلطان نے اٹھتے ہوئے اسے نصیحت کی۔ بہتر جناب، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور پھر سر سلطان کو سلام کر کے کمرے سے باہر چلا آیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دوبارہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رفتار خاصی تیز تھی۔ چلتے چلتے اسے جولیا کا خیال آیا کہ بلیک زیرو نے اسے جولیا کے اغوا کے متعلق بتلایا تھا۔ نہ جانے اس وقت اس کی ذہنی روح کہاں بھٹک گئی تھی کہ اسے اس کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہوا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کار کا رخ صفدر کے فلیٹ کی طرف کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہی وہ صفدر کے فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ اسے کار نیچے روکی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ صفدر فلیٹ میں موجود تھا، لیکن عمران اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صفدر کی سیف بڑی ہوئی تھی اور صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ عمران کو دیکھ کر صفدر بے حد کاہلی سے اٹھا اور اس نے عمران سے ہاتھ ملانے میں بھی بے حد سستی کا مظاہرہ کیا۔ کیا حال ہے عمران صاحب؟ اس کی آواز میں شکستگی سی نمایاں تھی۔ ٹھیک ہے، عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ صفدر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ہوں، عمران نے ہنکارا بھرا اور پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے کچھ دیر بعد صفدر سے کہا۔ کہاں چلنا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ جہنم میں، عمران نے جواب دیا۔ معاف کیجیے، میں یہاں مزے میں ہوں، آپ خود جہنم میں چلے جائیے، صفدر نے صاف جواب دے دیا۔ چلو اٹھو، عمران نے اس بار لہجے میں زور دیا۔ نہیں عمران صاحب، آپ جائیے، میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ صفدر اب بھی جانے سے گریز کر رہا تھا، حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ صفدر پوری ٹیم میں سب سے زیادہ چاقو چوبند تھا، لیکن اب وہ بہت سست آدمی محسوس ہو رہا تھا، جسے ذرا سا چلنا پھرنا بھی گوارا نہ ہو۔ مگر یہ ایکس ٹو کی ہدایت ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایکس ٹو کی؟ صفدر کچھ لمحے سوچتا رہا، جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ ایکس ٹو کی ہدایت پر عمل کرے یا نہیں۔ اچھا چلیں، آخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کپڑے تبدیل کرو، عمران نے اسے کہا اور پھر صفدر سست انداز میں قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آ گیا، مگر اسے شیو نہیں کی تھی، ویسے ہی چلا آیا۔ عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھے، مگر اچانک اس کی نظر دیوار پر موجود ایک چپکلی پر پڑی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عمران صاحب، چپکلی کہیں کاٹ نہ لے، صفدر نے خوفزدہ لہجے میں بولا۔ چپکلی سے ڈرے ہو، بزدل کہیں کے، عمران نے جواب دیا، اور اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک چھاناکا سا ہوا۔ اس کے ذہن میں سر سلطان کی باتیں آ گئیں اور ساتھ ہی کار ڈرائیو کرتے ہوئے موت کا خوف جو اسے محسوس ہوا تھا وہ بھی اس کے ذہن میں آیا۔ اب صفدر کی حالت بھی اس کے سامنے تھی۔ صفدر جو انتہائی بہادر اور دلیر ایجنٹ تھا، اس وقت ایک حقیر سی چپکلی سے خوف کھا رہا تھا۔ صفدر، کیا تم نے ریوالور لے لیا ہے؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ریوالور؟ صفدر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ عمران صاحب، اس کا نام نہ لیں، مجھے خوف آتا ہے، اگر کہیں اتفاقاً چل گیا تو میں مر جاؤں گا۔ صفدر کی مکمل طور پر کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ اچھا میرے ساتھ آؤ، عمران نے کہا اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر کار میں آ بیٹھے۔ عمران نے کار ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ اس نے صفدر کی بزدلی محسوس کرتے ہوئے اپنا پہلا پلان منسوخ کر دیا تھا۔ جلد ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا۔ صفدر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیے، جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے جوزف کی آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ یس باس، عمران کی آواز سن کر جوزف کی آواز سنائی دی۔ تم تیار ہو جاؤ، کافی دنوں کے بعد تمہیں ورزش کرنے کا موقع ملے گا۔ میں بھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور اسی پر رکھ دیا۔ صفدر اس کی گفتگو سے لاتعلق سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ صفدر، تمہارے چہرے پر میک اپ کر دو، عمران نے اسے ڈریسنگ روم کی طرف چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر خاموشی سے اٹھ کر عمران کے پیچھے چل پڑا۔ ڈریسنگ روم میں پہنچ کر عمران نے صفدر کا میک اپ کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد صفدر ایک خطرناک گنڈے کے روپ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب آؤ میرے ساتھ، عمران نے اس کے میک اپ سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں فلیٹ سے نیچے آئے اور دوبارہ کار میں بیٹھ گئے۔ عمران اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے پہلی بار سوال کیا۔ ایک نہایت ضروری تجربہ کرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تجربہ؟ کیسا تجربہ؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ تم ابھی نہیں سمجھو گے، بعد میں تمہیں ہر چیز کی تفصیل بتا دوں گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور صفدر خاموش ہو گیا۔ جلد ہی عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔
इमरान ने नीचे उतरकर कॉल बेल का बटन दबा दिया और चंद ही लम्हों बाद फाटक खुल गया। सामने जोसेफ खड़ा था। जोसेफ इस वक्त बाकायदा अपनी मखसूस वर्दी में था। दोनों साइडों में लटके हुए होल्स्टरों में रिवॉल्वर साफ नजर आ रहे थे। इमरान की कार देखकर इसे फाटक मुकम्मल तौर पर खोल दिया। इमरान दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर इसने कार फाटक में दाखिल कर दी। पोर्च में कार रोककर इमरान ने सफदर को नीचे उतरने का इशारा किया। वो दोनों नीचे उतरकर पीछे चलते हुए मखसूस कमरे की तरफ बढ़े। जोसेफ भी इस दौरान फाटक बंद करके वापस आ गया। वो बड़ी हैरत से सफदर को देख रहा था। मखसूस कमरे में पहुंचकर इमरान ने सफदर को कोने में लगे हुए सोफे पर बैठने के लिए कहा। जोसेफ कमरे से बाहर ही रुक गया था। सफदर को वहां बिठाकर इमरान कमरे से बाहर आया और उसने जोसेफ को अपने पीछे आने का इशारा किया और काफी दूर जाकर वो रुक गया। जोसेफ, क्या तुम तैयार हो? इमरान ने पूछा। यस बॉस, इस वक्त मैं फॉर्म में हूँ। आपका फोन मिलते ही मैंने पूरी 3 बोतलें इकट्ठी पी ली हैं। जोसेफ ने मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया। सुनो, मखसूस कमरे में जो गुंडा बैठा हुआ है इसकी खूब पिटाई करनी है, लेकिन ख्याल रहे कोई खतरनाक चोट इससे ना लगे, और वो चाहे कुछ भी कहता रहे। जब तक मैं इशारा ना करूं, हाथ नहीं रोकना। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि ये लड़ाई भड़ाई और ख़ास तौर पर बॉक्सिंग का माहिर है। ये ना हो कि वो उल्टा तुम्हारी पिटाई कर दे। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। बॉस, आप जोसेफ दी ग्रेट की तौहीन कर रहे हैं। आप हुक्म तो करें तो मैं मुक्के मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दूं। जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। बस बस, ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं। और हाँ सुनो, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम यहीं ठहरो, इमरान ने कहा और फिर वापस मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया। सफदर सोफे पर खामोश बैठा था। इसके अंदाजे नशिस्त से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हर चीज़ से कतई लाताल्लुक हो और इसकी हैसियत एक अजनबी से ज़्यादा ना हो। सफदर, गौर से सुनो। एक्स2 ने इस बार तुम्हारे ज़िम्मे एक अजीबो गरीब ड्यूटी लगाई है। तुम बॉक्सिंग और लड़ाई फड़ाई के माहिर हो। एक्स2 जोसेफ पर अपना एक तजर्बा करना चाहता है, और वो तजर्बा इस सूरत में मुकम्मल हो सकता है जब तुम जोसेफ की अच्छी तरह पिटाई कर दो, और जोसेफ को कतई मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम दरअसल कौन हो। मैं जोसेफ को अंदर बुलाऊंगा और फिर मौका मिलते ही तुम इस पर पिल पड़ना, और जब तक मैं इशारा ना करूं इसकी खूब पिटाई होनी चाहिए। इमरान ने सफदर को प्लेन समझाते हुए कहा। मगर इमरान साहब, मैं तो नहीं लड़ सकता। मुझे लड़ाई से खौफ आता है। जोसेफ का एक मौका मेरी हड्डियां तोड़ देगा। आप मुझे माफ कर दें और खुद जोसेफ से लड़ लें। सफदर लड़ाई का नाम सुनते ही घबरा गया। इसकी आंखों से इंतहाई खौफ के आसार नुमाया थे। घबराओ नहीं, जोसेफ की पिटाई जरूरी है और ये तुम्हारे ही हाथों जरूरी है। एक्स2 का हुक्म है, इसलिए तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, मैं नहीं लड़ सकता। मुझे लड़ाई से खौफ आता है। मैं एक्स2 से माफ़ी मांग लूंगा। सफदर अभी तक ना लड़ने पर बजिद था। लड़ाई के नाम पर ही इसका रंग पीला पड़ चुका था। नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वरना एक्स2 तुम्हें गोली मार देगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। गोली मार देगा? सफदर एकदम घबरा गया और वो मुकम्मल तौर पर हवास भागता हो चुका था। हाँ, इसने मुझे यही कहा था, और तुम जानते हो कि एक्स2 अपनी जिद का कितना पक्का है, इमरान ने उसे मजीद धमकाते हुए कहा। फिर मरने से बेहतर तो यही है कि मैं जोसेफ से लड़ लूं। सफदर ने बड़े खौफ की निस्बत छोटे खौफ को गवारा कर लिया। अब ठीक है, घबराओ मत, तुम बासानी जोसेफ की पिटाई कर लोगे, इमरान ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा। और फिर इमरान ने दरवाजे से बाहर निकलकर जोसेफ को कमरे में आने के लिए कहा। वो अजीब ड्रामा मुरतब कर चुका था, जोसेफ और सफदर की लड़ाई, और वो भी किस मकसद के लिए। जोसेफ तो इमरान का इशारे का मुंतज़िर था। जोश से इसके पाँव की मछलियां फड़क रही थीं। लड़ाई का नाम सुनते ही इसकी आंखों में सुर्खी आ गई थी। वो तीर की तरह कमरे की तरफ लपका। जोसेफ, लो अपना शिकार संभालो, इमरान ने जोसेफ से कहा। उधर सफदर भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया था। इसके चेहरे पर भी सुर्खी दौड़ गई थी। इमरान इत्मीनान से एक तरफ सोफे पर बैठ गया। जोसेफ चंद लम्हे तो बगौर सफदर की आंखों में देखता रहा, और फिर वो बिजली की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे सफदर उलट कर कमरे के बाएं कोने में जा पड़ा। इसके मुंह से खून निकलने लगा। जोसेफ ने बड़ा भरपूर लेफ्ट हुक मारा था। अब सफदर भी जरा तेजी से उठा और फिर वो कदम ब कदम चलता हुआ कमरे के दरमियान में खड़े जोसेफ की तरफ बढ़ा। जैसे ही सफदर करीब आया, जोसेफ ने इसकी नाक पर पंच मारना चाहा, मगर सफदर ने थोड़ा सा पहलू बदला और फिर जोसेफ के पेट पर जोर से मुक्का दे मारा। मगर सफदर के मुक्के का जोसेफ पर रत्ती भर भी असर ना हुआ, और इमरान सोफे पर बैठा देख रहा था कि गोश्त सफदर ने मुक्का बड़ी महारत से मारा था, मगर इसके मुक्के में जान ही नहीं थी। जोसेफ के लिए सफदर का ये मुक्का बारूद में चिंगारी के मुतरादिफ था। फिर जोसेफ के बाजुओं ने पेंडोलम की तरह हरकत करनी शुरू कर दी, और सफदर चेहरे पर पड़ने वाले ताबड़तोड़ मुक्कों को अपने मुंह पर पड़ने से बचा न सका। अब वो अपने दिफा पर उतर आया था, और वो आगे बढ़कर जोसेफ को जब लगाने की बजाय सिर्फ जोसेफ के मुक्कों से बचने की कोशिश में मसरूफ था। अचानक जोसेफ ने भरपूर कुव्वत से इसकी बाएं पसली पर खड़ी
ہتھیلی کی ضرب لگائی اور صفدر بے اختیار آگے کی طرف جھک گیا۔ دوسرے لمحے جوزف نے پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر ایک مکہ جڑ دیا اور صفدر ایک بار پھر فرش چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ اس دفعہ صفدر سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اس نے ایک دو دفعہ اٹھنے کی کوشش کی مگر جوزف کے بوٹ کی بھرپور ٹھوکر نے اسے دوبارہ ڈھیر کر دیا۔ آخر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ جوزف اب پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اس نے صفدر کے جسم پر ٹھوکروں کی بارش کری۔ ٹھہرو جوزف، بس کرو، کافی ہو گئی۔ عمران نے اچانک جوزف کو روک دیا اور جوزف یوں رک گیا جیسے چلتی ہوئی مشین یکدم رک جاتی ہے۔ باس، آپ تو کہتے تھے کہ یہ بڑا خطرناک گنڈا ہے اور لڑائی بھڑائی اور باکسنگ کا ماہر ہے، مگر یہ تو قطعی بزدل ہے، اس سے تو لڑنا بھی نہیں آتا۔ جوزف نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اس لڑائی میں قطعی لطف نہ آیا ہو۔ زیادہ باتیں مت کرو، اسے اٹھاؤ اور میرے پیچھے آؤ، عمران نے جوزف سے کہا اور پھر خود کمرے سے باہر نکل آیا۔ جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے ہوئے صفدر کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور پھر عمران کے پیچھے چل پڑا۔ عمران دانش منزل کے تہخانوں میں اترتا ہوا اپنی مخصوص تجربہ گاہ میں آیا۔ جوزف جو اس کے پیچھے آ رہا تھا کمرے میں آ کر رک گیا۔ اسے میز پر لٹا دو، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے کمرے کے درمیان پڑی میز پر صفدر کو لٹا دیا۔ تم اب جاؤ، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف خاموشی سے باہر چلا گیا۔ جوزف کے جانے کے بعد عمران نے تجربہ گاہ کی ایک سائیڈ میں پڑا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر اس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ طاہر، میں عمران بول رہا ہوں، فوراً دانش منزل پہنچو۔ عمران نے صرف اتنا کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ بے ہوش صفدر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے صفدر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکن کا اندازہ لگایا اور پھر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی مختلف دواؤں کی بوتلوں کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ سائڈ ٹیبل کے قریب ہی گیا تھا کہ اچانک اس کی کلائی میں ہلکی سی سرسراہٹ سی ہوئی۔ اس نے چونک کر اپنی بائیں کلائی کی طرف دیکھا۔ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کے ڈائل میں ایک سرخ نقطہ بار بار جل رہا تھا۔ عمران نے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں کھینچا اور گھڑی کو کان کے قریب لے آیا۔ ہیلو ٹائیگر اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران اسپیکنگ، اوور۔ عمران نے جواباً کہا۔ سر، میں نے ڈاکٹر خالد رشید کا تعاقب کیا اور ٹائیگر نے تفصیل سے تمام رپورٹ دے دی۔ ہوں، فوجی چھاؤنی میں تمہارا کوئی دوست رہتا ہے؟ اوور، عمران نے سوال کیا۔ یس باس، وہاں کئی ملٹری آفیسر میرے دوست ہیں، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ویسے اس کے لہجے میں عمران کے اس انوکھے سوال کی بنا پر حیرت صاف چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ان میں سے کسی دوست سے جا کر ملو اور پھر مجھے رپورٹ کرو کہ اس کی ذہنی حالت کیسی ہے۔ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ جنگ کے متعلق کیسے خیالات رکھتا ہے، اوور۔ عمران نے اسے ہدایات دی۔ سوری باس، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے صاف نمایاں تھا کہ وہ عمران کی اس عجیب و غریب ہدایت پر الجھ کر رہ گیا ہے۔ میں اپنے الفاظ دہرانے کا عادی نہیں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا کرو، اوور۔ عمران نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی جاتا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ رابطہ ختم کر کے عمران دوبارہ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک شیشی اٹھا کر اس کے لیبل کو بغور دیکھا اور پھر واپس صفدر کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے دروازے پر بلیک زیرو نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، ویسے جیسے وہ عمران کے اس طرح اچانک بلانے پر پریشان ہو گیا ہو۔ آؤ طاہر، عمران نے اسے دروازے میں رکتے دیکھ کر کہا اور بلیک زیرو اندر آ گیا۔ یہ صفدر ہے، عمران نے صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ میک اپ میں ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ مگر اسے زخمی کس نے کیا ہے؟ بلیک زیرو صفدر کی حالت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کا تمام چہرہ سوج گیا تھا، منہ اور ناک سے خون رس رہا تھا۔ جوزف نے، عمران نے جواب دیا۔ جوزف نے؟ بلیک زیرو اچھل پڑا۔ مگر کیوں؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوال کیا۔ صفدر کو میں میک اپ کرا کر یہاں لے آیا تھا اور پھر جوزف اور صفدر میں لڑائی کرائی، نتیجے میں اب یہ یہاں موجود ہے، عمران نے اسے تفصیل بتائی۔ مگر بلیک زیرو کے ذہن میں ابھی تک ایک بڑا سا سوالیہ نشان موجود تھا۔ وہ عمران کی بات صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ بھلا جوزف اور عمران کی لڑائی کرانے کا فائدہ؟ مگر کیوں؟ بلیک زیرو نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ یہ بعد میں بتلاؤں گا، عمران نے جواب دیا۔ مگر صفدر کی حالت سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے جوزف نے اس کی خوب پٹائی کی ہے اور پھر باہر جوزف تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے تو معمولی سی چوٹ تک نہیں آئی۔ بلیک زیرو اب بھی حیران تھا، اس کا عمران کی دماغی صحت پر مکمل طور پر اعتماد اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں، صفدر صرف ایک ہاتھ مار سکا، وہ بھی ڈھیلا ڈھالا، مگر جوزف نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، عمران نے جواب دیا۔ مگر صفدر موم کا پتلا تو نہیں تھا، یہ تو جوزف کو ناکی چنے چبوا دیتا، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اسی بات کو دیکھنے کے لیے تو میں نے یہ لڑائی کرائی تھی۔ طاہر، تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ صفدر کی مکمل طور پر کایا پلٹ چکی ہے۔ اب یہ وہ پہلے والا صفدر نہیں ہے، یہ نیا صفدر سست، کاہل اور انتہائی بزدل ہے، جسے ریوالور کے نام سے موت نظر آتی ہے، جو ایک حقیر سی چپکلی سے خوف کھاتا ہے
اور جو جوزف کے ہاتھوں یوں پٹا جیسے ظالم استاد کے ہاتھوں کوئی کمزور سا بچہ۔ عمران نے جواب دیا، میں اس بات کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ بلیک زیرو نے سے آخر رہا نہ گیا، چنانچہ اس نے عمران کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اچھا اب تم جاؤ، میری کار کی پچھلی سیٹ پر ایک فائل پڑی ہے، تم اس کا مطالعہ کرو جب تک میں اس صفدر کو ہوش میں لا کر ڈریسنگ کر لوں اور ساتھ ہی اس کا علاج بھی۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور بلیک زیرو خاموشی سے واپس مڑا اور لیبارٹری سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔